آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق فرشتوں سے ہے۔ رب کائنات کے فرشتے دو طرح کے فرشتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فرشتوں میں اور ہم انسانوں میں فرق کیا ہے۔ فرشتوں میں اور ہم انسانوں میں پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو فرق یہ ہے کہ ہم انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جنات کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخُلِقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور یہ جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخُلِقَ آدَمَ مَا أُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے بنائے گئے ہیں جس سے اللہ نے متصف کیا ہے، بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو ایک فرق انسانوں اور فرشتوں کے درمیان یہ ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ ہم انسان گناہ کا پتلا ہیں، ہم انسان گناہ کرتے ہیں، لیکن رب کائنات کے وہ مخلوق فرشتہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ چیز، یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کر سکیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ 28ویں پارہ میں سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی ہی بہترین مخلوق ہے۔ یہ ایک مکرم باعزت مخلوق ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں نے فرشتوں کے تعلق سے یہ کہا کرتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اے ظالموں، تم اللہ کے تعلق سے اتنا بڑا بہتان باندھتے ہو کہ رحمان نے اولاد بنا رکھے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ معزز فرشتے ہیں، بلکہ وہ معزز بندے ہیں۔ ولا یسبقونہ بالقول، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے بات کے اور کلام کے آگے یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ بھی ہیں ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے قیامت کے دن جن سے اللہ خوش ہوگا ان کے بارے میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔
تو فرشتے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے عباد مکرمون ہے، یہ باعزت بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، عزت والے بندے ہیں۔ اسی طرح اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیمانڈ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم سے ملنے کی جن کو توقع نہیں تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی جن کو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، یا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے رسول کیوں بھیجا؟ اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، یا اگر انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو اتارتا اور وہ فرشتے کہتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم ایمان لے کر آتے، یا یہ کہ اللہ خود آ کر ان سے کہتا کہ یہ میرا رسول ہے، پیغمبر ہے، ایمان لانا ضروری ہے، تب یہ ایمان لاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی اہل مکہ نے، مکہ کے کافروں نے، کہ ہم فرشتے کو دیکھ لیں، اللہ کو دیکھ لیں، تب ایمان لے کر آئیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ان کے اندر تکبر ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ تو سرکشی میں بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے، اس نے بہت ہی سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل مکہ اور مکہ کے کافروں کے بارے میں فرمایا یہ تکبر کرنے والے ہیں اور تکبر میں حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند باتیں فرشتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آگے جو باتیں ہیں ان کا تعلق چونکہ فرشتوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے، وہ کون سا عمل ہے جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معزز، اللہ کی یہ مکرم بندے فرشتے ہمارے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور وہ فرشتے جن کا تعلق رحمت لانے کے تعلق سے ہے، کیا وہ فرشتے ہمارے لیے زمین پر اتریں؟ کیا وہ فرشتے ہمارے لیے اتر کر کے ہمارے لیے دعا کریں؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے لیے زمین پر اترے اور ہمارے لیے دعا کریں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اترے ہمارے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آئیے دل تھام کر بیٹھیے اور ایک ایک عمل کو بغور سماعت فرمائیے، اور یہ عمل کوئی بہت بڑا نہیں ہے، ہم چاہیں تو بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ پہلا عمل، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہ معزز مکرم فرشتے ہمارے لیے زمین پر اترے، ہمارے لیے دعا کرے، تو پہلا عمل آپ یہ کریں، رات کو جب آپ سونے جائیں تو سونے جانے سے پہلے باوضو ہو لیں، وضو بنا لیں، وضو کر کے آپ سونے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طَاہِرُوا هَٰذِهِ الْأَجْسَادَ طَاہَرَكُمُ اللَّهُ، اگر تم اپنے جسموں کو پاک رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو پاک کر دے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ وضو کر کے جو بھی بندہ رات گزارتا ہے، سوتا ہے، تو اس کے بازو ہی میں ایک فرشتے، اس کے بازو میں ایک فرشتے کو اللہ مقرر کر دیتا ہے۔ وَلَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی جس گھڑی میں بھی وہ کروٹ بدلتا ہے، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ، وہ فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، اس لیے کہ اس بندے نے وضو کر کے سویا ہے، وضو کر کے یہ رات گزار رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وضو کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ دیکھیے، وضو کر کے سونے کے تعلق سے اللہ کے ایک فرشتے اس کے حق میں، اس کے ساتھ اس کے بازو میں موجود ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ وضو کر کے سویا ہے۔ اور یہ عمل نہ صرف یہ کہ ہم مردوں کے لیے، میں خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آئے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ہمارے لیے فرض اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم وضو کر کے سویا کریں۔ دوسرا عمل، جب ہم بستر پر جائیں، وضو ہم نے بنا لیے، وضو کر کے ہم بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ صحیح بخاری 5010 نمبر کی ایک حدیث ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر کے مال کی نگرانی کے طور پر مقرر کیا۔ ہم رات میں جاگ کر کے مالوں کی نگرانی کر رہے تھے، اچانک ایک آدمی آتا ہے، ایک چور آتا ہے اور کھجور کو سمیٹنے لگتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجور کو سمیٹنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، نگرانی کے طور پر مقرر تھے، چونکہ آپ نگراں تھے، ذمہ دار تھے، آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی کہ آپ دیکھ ریکھ کریں۔ چور کو دیکھا چوری کرتے ہوئے، رنگے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا۔ اس چور نے معذرت چاہی کہ دیکھیے میں بہت غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا اور چھوڑ دیے۔ پھر رات گزر گئی، دن چلا گیا، پھر دوسری رات وہی معاملہ ہوتا ہے، پھر چور چوری کرنے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تیسرے دن بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے، اور آخر میں تیسری رات جب چور پکڑا جاتا ہے تو چور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہتا ہے کہ ابو ہریرہ سنو، اذ آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو اس کو پڑھے گا رات بھر اللہ ایک فرشتے کو محافظ کے طور پر مقرر کر دے گا، اور شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ سکتا ہے، شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے سننے کے بعد صبح ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ انہ صدوق، اس کی جو بات ہے وہ سچی ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ ایک نمبر کی بات ہے، فَإِنَّهُ كَذُوب، لیکن وہ جھوٹا ہے، ذاک الشیطان، اور وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن ان کی یہ جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر ہم سوتے وقت بستر پر جانے کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے نگراں کے طور پر، محافظ کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے؟ آج لوگ ڈرتے ہیں، سونے سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آ کر کے اٹیک کر دے، حملہ کر دے، اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فارمولے پر عمل کیجئے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے آیت الکرسی کا اہتمام کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔ تیسرا عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر والی مجلس جہاں ہو وہاں شریک ہو جائیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن حدیث کا ذکر اور درس ہو رہا ہو، ایسے مجلسوں میں شریک ہونے والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی فرشتے اس پر اترتے ہیں۔ بڑی تفصیل ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری 6408 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں، زمین پر گشت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے ذکر والے مجلس میں بیٹھتے ہیں، کون شریک ہوتے ہیں۔
یہ چکر لگاتے ہوئے جب اللہ کے ذکر والی مجلس کو پا لیتے ہیں تو ان میں سے جو شخص ایسی مجلس کو پا لیتا ہے دوسروں کو آواز دیتا ہے کہ ساتھیو تنادو حلم الی حاجتکم، ہم نے اپنی مقصد کو پا لیا ہے، سب ادھر آ جاؤ۔ سارے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں اور پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے یہ فرشتے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، وہ تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ فرشتے یہ بتاؤ کیا بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا دیدار انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا دیدار کر لیا ہوتا تو اور زیادہ وہ عبادتوں میں محنت کرتے، اور زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے، تیری کبریائی اور حمد بیان کرتے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جنت کا سوال کرتے تھے، بندے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جنت تو نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اگر جنت دیکھی ہوتی تو کیا حالت ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر جنت کو دیکھی ہوتی تو وہ اور زیادہ ان کے اندر شوق پیدا ہوتا، اور زیادہ ان کے اندر لگن پیدا ہوتا، اور عبادتوں میں اور زیادہ محنت کرتے، اور زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھتے۔ اللہ پھر سوال کرتا ہے بتاؤ وہ ہم سے کسی کے بارے میں پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا اگر دیکھا ہوتا تو کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر جہنم کو دیکھا ہوتا تو اور زیادہ ڈرتے اور اس سے بچنے کے وہ سارے کام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ذکر والی اس مجلس میں، اللہ کے ذکر والی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ان مجلسوں میں سے ایک آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک دینی اجتماع ہے، دینی ایک پروگرام ہے، دینی قرآن سنت کا ایک درس ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، وہ دیکھ کر کے اس میں جا کر کے شریک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا جواب سنیے، اللہ نے فرمایا کہ ذکر والی مجلسیں، جو لوگ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ ان میں بیٹھنے والے کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جمعہ کا خطبہ ہو گیا، جمعے کے دن کوئی دینی پروگرام ہے تو خطبہ تو ہم نے سن لیا ہے، آج دینوں مجلسوں میں دیگر اور پروگرام میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے، یہ عمل ہے۔ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونے میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک کرنے کا یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، کوئی انسان ایمان والا ہے، ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، وہ اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اسے دھمکی دے یا لالچ دے، وہ ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے، تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے،
ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے وہ جنت پکی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ آج لوگ چند سکوں کی عوض میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، جبکہ ایمان پر ڈٹے رہنے والے کے لیے بشارت ہے کہ رب کے فرشتے آ کر کے اس کے پاس یہ خبر دیتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ جنت تمہیں مل کر رہے گی۔ میرے بھائیو، اسی طرح آج ہمارے سماج کے اندر ایک عام بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تعریف منہ پہ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دعا منہ پہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کے عدم موجودگی میں ان کے پیٹھ پیچھے اگر ان کی تعریف کریں، ان کے پیٹھ پیچھے اگر ان کی دعا کریں تو آپ ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم عبد یدعو لأخیہ بظہر الغیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ اپنے غیر حاضر بندے کے تعلق سے رب سے دعا کرتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی فرشتے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے حق میں وہی دعا کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلِ، تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی کی خیر کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کا ایک فرشتہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے دعا کریں، منہ پہ نہ کریں، بلکہ پیٹھ پیچھے دعا کریں۔ پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی یہ برکت ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے اعمال اور بہت سارے ہیں جن عمل کو ہم کریں گے، رب العالمین کے فرشتے اتریں گے، رب العالمین کے فرشتے آ کر کے دعا دیں گے۔ انہی میں سے ایک عمل اور میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کے آخری طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے، جس رات کے اندر اگر ہم عبادت کریں تو رب کے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرما دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ۔